کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے شہر کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بلدیاتی مسائل سب سے زیادہ اسی کے اوپر بات کرنے کی شاید ضرورت ہے اور کر بھی رہے ہیں. اور کیا کچھ ہو رہا ہے یو سی کی سطح پر ابھی یہ ڈسکس کرنا کہ شرح سود کیا ہے, کس طرح اس میں کمی ہوگی, آنے والے وقت میں انفلیشن کا کیا نمبر ہوگا, میرے خیال میں بےمانی ثابت ہوگا. یہاں جو مسائل ہیں ذرا ان کی نوعیت تو دیکھیے ہے کیا, کہ گلیوں میں جو بارش کا پانی ہے اس کو کیسے نکالا جائے. یہ معاملات اور موضوعات زیر بحث آ رہا ہے. مہمان اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ابھی جن چیزوں کی نشاندہی کی کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. یہاں پہ صرف الزامات لگ رہے ہیں. ہمارے پاس جتنی کانسٹیچوئنسی ہمیں ہماری آتی ہے جگہ اس پہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, باقی کا ایریا کسی اور کے پاس ہے, فلانا ہے, اس کی جیورسڈکشن ہے. یہ سارے معاملات ہمارے یہاں ہر قسم کی بحث میں آپ کو جو ہے الجھا کر رکھا ہوا ہے, مگر آپ کام جو ہے کسی طرف دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا. ابھی آپ جیسے چھوٹی چھوٹی گلیوں کی صورتحال آپ کا جو علاقہ ہے آپ اس کے حوالے سے بتا رہے تھے, اب تو کم و بیش سارے ہی علاقے ایک جیسے ہیں. اب کوئی جو پہلے بڑا اور چھوٹا علاقہ تھا اس کا فرق اب نہیں رہا. تو ابھی آپ کچھ بتا رہے تھے, میں چاہوں گا ذرا اس کو بتائیے, ذرا سننے والوں کے علم میں آئے. جی یاسر بھائی, بات یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے, الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا ایک کام کیا کہ اس کچی آبادی کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے آدھا اس کو مومن آباد ٹاؤن میں ڈال دیا, آدھا اس کو منگوپی ٹاؤن میں ڈال دیا. وہ ایک ٹاؤن سے 3 ٹاؤن کے اندر وہ آبادی ڈیوائیڈ کر دی. اچھا چلیں, شاید 3 ٹاؤن چیئرمین آ جائیں تو اچھا کام ہو, یعنی کہ غریب کا نام امیر الدین رکھ دیا تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت خوب. اچھا, پھر وہ مومن آباد جو ٹاؤن ہے اس سے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ایک جو ہے ٹاؤن چیئرمین ہے. اچھا, مومن آباد ٹاؤن سے, اورنگی ٹاؤن سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, اور منگوپی ٹاؤن سے بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. اچھا, اورنگی ٹاؤن کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے اس کی ہم نے جو کام نہیں کر رہا تھا تو اس کے اوپر تنقید بھی کری اور برا بھلا بھی کہا, لیکن اس دفعہ بارشوں کے اندر میں نے اس کو سڑک پر دیکھا, لوگوں کے بیچ دیکھا, کام کرتے ہوئے دیکھا, پرائیویٹ مشینری کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا, تو اچھا کام کیا. ٹھیک ہے. لیکن مومن آباد ٹاؤن کے اندر جب میں گیا تو ایک قبرستان ہے اورنگی ٹاؤن کا, بڑا قبرستان ہے, الفتح قبرستان اس کا نام ہے. اچھا, اس قبرستان کے اب دونوں طرف ایک آبادی, ایک ہے بسم اللہ کالونی اور ایک طرف ہے الفتح کالونی. ٹھیک ہے. تقریباً اورنگی ٹاؤن میں جتنی تدفین ہوتی ہے اسی قبرستان میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یاسر بھائی, اس قبرستان کے ایک کونے پہ مسجد ہے, مسجد معمور نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو ہے امام بارگاہ بنا ہوا ہے, اور بسم اللہ والی سائڈ کے اوپر کونے کے اوپر جو ہے وہ ایک مزار بنا ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں, کوئی بھی بندہ جا کے ابھی جا کے اس کی ویڈیو بنا لے, دیکھ لے. اس قبرستان سے آپ پاک صاف اگر نکل جائیں تو یاسر بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ فرشتے ہیں, یا آپ شاید کوئی اولمپک آپ نے جیتا ہوا, یا شاید کوئی کنفو آپ جانتے ہیں, یا اتنی کہ آپ اڑ کے چلے جائیں, تو وہ باقی کوئی نارمل انسان وہاں سے جا نہیں سکتا. آئے دن جنازے, کوئی گر رہا ہوتا ہے, کوئی کلٹی ہو رہا ہوتا ہے, وہاں کیچڑ اور کیا عالم ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور ان لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے, مطلب مرنا ہی نہیں ہے. یہ بیٹھے میں کہ ہم تا قیامت تک زندہ رہیں گے, کیا آب حیات پیا ہوا ہے. یار تمہیں بھی کوئی اسی طرح کندھے پہ لے کے آئے گا, تمہارے بھی جنازے جائیں گے اسی طرح. کیا تم سوچ کے بیٹھے ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کئی جگہوں پہ ان کی مسٹیک ہے, غلطی ہے, لیکن باقی جو ہمارے امیدوار جو باقی پارٹیوں کے بنے تو انہوں نے بھی وہ خربوزے کی طرح, دوسرے خربوزے نے بھی رنگ پکڑ لیا ہے, اور وہ بھی کرپشن میں ہی. آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ٹاؤن میں کیا کام ہو رہا ہے. تمام ٹاؤن کے اندر آپ بیٹھے ہو کمرشل کام کر رہے ہو, آپ نے پارکوں کے اندر جھولے نافذ کر دیے, لگا دیے, پرائیویٹ لوگ ہیں, پارکنگ کے آپ میئر صاحب کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے, فیس معاف ہے, آپ کسی بھی پارک میں چلے جائیں آپ دیکھیں پیسے. اچھا, پھر میں آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں. یہ سندھ حکومت کے اوپر آپ حیرت کرو گے, میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے. شاید ان کے لیے مہنگائی ہو گئی ہے, انہوں نے ابھی ایک وہ بل پاس کیا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہر ممبر کی تنخواہ کے اندر. ارے یار, کراچی والوں کا حال دیکھو, سندھ والوں کا حال دیکھو, کیا حال ہوا ہے. ان کی تنخواہیں بڑھاؤ, غریبوں کی تنخواہیں بڑھاؤ, مزدوروں کی تنخواہیں بڑھاؤ. آپ لوگ قسمیں کھاتے ہو, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہو, ایم کیو ایم کیا عوامی پارٹی ہے, عوام کے اندر سے آئیں, آپ بل پاس کر رہے ہو سوائے اپنی تنخواہوں کے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یار. کس طرح کے لوگ ہو آپ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. اور تنخواہ میں اضافہ دیکھیں آپ, اضافہ ہوتا ہے. چلے مہنگائی ہو رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے, آپ ایم پی اے بنے ہو بھائی, لازمی بات ہے, سندھ کی عوام نے آپ کو مسلط کیا اپنے اوپر, تو غلطی بھگتنا تو ہے, انہوں نے ٹیکس تو دینا ہے, تو آپ اس کو 1% بڑھا لو, 2%, 10%, 15%, 50%, 100%.
آپ 200 300 400 500% اپنی تنخواہ بڑھا رہے ہو. جی مطلب لاکھ 1.5 لاکھ والا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میں چلا جائے گا. پھر مرات آپ الگ لے رہے ہو, اور کام آپ کا کیا ہے؟ زیرو. اور جو بنے ہوئے کام ہیں ان کاموں کو بھی آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں یاسر بھائی, کراچی کے اندر کیا کام ہو رہا ہے جب سے یہ ٹاؤن سسٹم آیا ہے, یا یہ آپ کا سندھ اسمبلی کا جو سسٹم آیا ہے, جو ہماری حکومت بنی ہے. ہم وفاق کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ نون لیگ یہ کر رہی ہے. پنجاب کروڑ درجہ بہتر ہے کراچی سے, سندھ سے. بالکل ایسا ہی. اور اس کے بعد آپ سندھ کے اندر جو بیٹھے ہیں اور اس کی آپ باتیں جب سنیں تو باتیں سن کے آپ حیرت ہوگی. دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر صاحب ہیں, بارش کے دوران نکلے ہیں, بارش کے اندر وہ گھومتے رہے شہر کے اندر, جو ان کے بس میں تھا کرتے رہے. لیکن مین مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کوتاہی کری تو کتنے لوگوں کو سزا دی انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں ایک بات کہتا چلوں یاسر بھائی, کہ میرے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ایس ایس پی صاحب ہیں طارق الہی مستوئی پولیس کے. چیلم, محرم, آپ کا 14 اگست, اس 3 ایونٹ کے اندر میں نے اس افسر کے اندر دیکھیں ایک چیز دیکھی ہے. اب حالانکہ وہ بھی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے, سندھ کا ایک ادارہ ہے, اور میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, صحت دے. اس کو میں نے سڑک کے اوپر دیکھا اسنیپ چیکنگ کرتے ہوئے. آپ کی گاڑی رک رہی ہے تو ایس ایس پی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی یاسر بھائی, نام نہیں لیے, مطلب نام تو نہیں, میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یاسر بھائی وہ آپ سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کے پاس کاغذ ہیں گاڑی کے, تو آپ دیکھو. تو آپ دیکھتے ہو یار ایک ایس ایس پی مجھے سلام کر رہا روڈ کے اوپر, وہ بڑی عزت کے ساتھ, تو آٹومیٹکلی آپ کا دل کرے گا کوپریٹ کرنے کے لیے. آپ اس کی 10 لوگوں میں جا کے تعریف کرو گے, اور آپ کی جو نیچے والا عملہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا کہ صاحب خود کھڑا ہوا ہے اور خود کس اخلاق سے بات کر رہا ہے, تو میں کیسے بد اخلاقی سے بات کروں. اب جب ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہو, اچھا وزیر بلدیات صاحب نے دیکھیں ابھی پچھلے دنوں بڑا ان کے بھائی کا فرحان غنی کا ایک معاملہ چلا, اس کے اندر میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی بات کہی کہ بھائی عدالت جانے, قانونی راستہ دیکھیں گے, ہم کوئی مزاحمت اور کوئی اس طرح نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز